نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھیں کھل گئیں۔ شاید سوتے میں مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی چوری چھپے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اسی احساس کے تحت ہی میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں کروٹ بدل کر سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو میرے پیٹ پر مکہ پڑا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میری ٹانگیں اوپر کو خود بخود اٹھ گئیں۔ مکہ بے حد زوردار تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ پھٹ گیا ہو اور آنتیں باہر نکل آئی ہوں، یہاں تک کہ مجھے اپنا سانس بھی سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ جانسن تھا، لیکن اس وقت وہ بپھرا ہوا بیل دکھائی دیا۔ اس کی ناک پر سفید رنگ کی پٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے جانسن نے میرے اوپر سے لحاف کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مجھے اٹھا کر فرش پر یوں پٹخ دیا جیسے میں جیتے جاگتے انسان کے بجائے کوئی پلاسٹک کا کھلونا ہوں۔ میں ایک دھماکے سے فرش پر گرا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ صد شکر کہ میری ریڑھ کی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی تھی، ورنہ میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتا۔ جانسن غراہٹ آمیز لہجے میں بولا، تم نے مجھے شکست دے کر ہیری ٹام کی نظروں میں گرا دیا ہے، میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ اس نے مجھے لات مارنے کی کوشش کی، لیکن اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے کمر کی بل فرش پر لیٹ گیا اور جانسن کی لات فضا میں لہرا گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے پیر فرش پر رکھا تو میں نے تیزی سے اٹھتے ساتھ ہی گھوم کر اس کے گھٹنے پر لات مار دی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کے گھٹنے پر لات ماروں گا، اس لیے وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں پیٹ پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑا ہوا۔ بزدل کہیں کہ سوتے ہوئے انسان پر وار کرتے ہو۔ میں نے پیٹ میں اٹھنے والی اینٹھن کو دباتے ہوئے اسے تانا دیا۔ شکست نے شاید تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ ہاں، شکست نے واقعی مجھے پاگل کر دیا ہے، وہ دبے مگر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے مجھے شکست دے کر ہیری ٹام کی نظروں میں میری قدر کم کر دی ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر تمہیں اپاہج بنا دوں گا۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم اس کے لیے باکسنگ کے مقابلے کر سکو۔ جب تمہارے ساتھ فائٹنگ کا مقابلہ کیا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ پیر کیوں نہیں توڑے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اپنی جھونک میں اس کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن کوشش رائیگاں گئی۔ میں جیسے ہی ایک سائڈ پر ہوا تو لڑکھڑا گیا، تو اس نے بھی برقی صورت سے مڑ کر میری پسلیوں میں باکسنگ کے انداز میں مکہ مار دیا۔ درد کی شدید لہر سے میں کرا اٹھا۔ بدبخت کے ہاتھ نہیں، ہتھوڑے تھے۔ میں اپنے آپ کو گرنے سے بچا نہ سکا۔ جس انداز میں اس نے میری پسلیوں پر مکہ مارا تھا، پسلیاں ٹوٹنے کا زیادہ امکان تھا۔ صد شکر کہ میری پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی۔ میں اٹھنے اور سنبھلنے ہی لگا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر اس بار میری پسلیوں پر ٹھوکر رسید کی۔ میں نے اس کا پاؤں گرفت میں لینا چاہا، لیکن جانسن نے موقع ہی نہ دیا۔ پسلیوں پر لگنے والی ٹھوکر نے ایک بار پھر مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ الو کا پٹھا جنونیت کی انتہا پر تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے اٹھا کر بیڈ کے قریب پڑی میز پر پھینک دیا۔ میز شیشے کی تھی۔ میرے گرتے ہی میز چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ کئی ٹکڑے مجھے اپنے جسم میں چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میں شیشے کے ٹکڑوں پر چت لیٹا پڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہ کیا تو جانسن واقعی میرے ہاتھ پیر توڑ کر مجھے اپاہج بنا دے گا۔ میں اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اپاہج ہو کر زندگی گزارنا کس قدر اذیت ناک ہے، یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں جانسن سے چھٹکارا حاصل کروں۔ مجھے اس سے چھٹکارا پانے کا بہتر موقع مل گیا۔ میری خواہش انتقام نے شاید مجھے طاقتور بنا دیا تھا اور مجھ میں بجلی سی بھر دی تھی۔ میرے قریب آنے کے بعد جانسن نے جھک کر مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی ناک پر گھونسا رسید کر دیا۔ اس کی ناک پہلے ہی زخمی تھی۔ گھونسا پڑنے سے نہ صرف ناک سے پٹی اتر گئی، بلکہ اس کی کراہ کے ساتھ ہی مجھے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی واضح سنائی دی۔ یقیناً اس کی ناک کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حالانکہ دوران مقابلہ میں نے اس کی ناک پر کئی گھونسے رسید کیے تھے اور اس وقت ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اپنی ہی جھونک میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اور اچھل کر اس کی کن پٹی پر گھونسا رسید کیا۔ وہ دوبارہ لڑکھڑایا، لیکن کن پٹی پر پڑنے والے میرے دوسرے گھونسے نے اسے فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر چت گرا اور لمحہ بھر کے بعد ساکت پڑ گیا۔ میرا تنفس بے اعتدال ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے جانسن کو دیکھا جو چت پڑا تھا۔ اس کی ناک خون آلود تھی، جس سے اس کا آدھے سے زائد چہرہ بھی خون سے رنگا ہوا تھا۔
میری اپنی حالت بھی دگرگوں تھی، پسلیوں میں درد تھا اور پیٹ میں بھی اینٹھن تھی۔ میری پشت میں شیشے کے چند ٹکڑے پیوست تھے جنہیں میں نے اذیت سہتے ہوئے نکال پھینکا۔ عین اسی لمحے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جانسن نے کمرے میں آنے کے بعد دروازہ اندر سے اس نیت سے شاید لاک کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کے کام میں مخل نہ ہو اور وہ آسانی سے اپنا انتقام لے سکے۔ دروازہ کھولو جانسن، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف سے مارکس کی آواز سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو مارکس اور جارج مسلح افراد کے ساتھ تیزی سے اندر آ گئے۔ مجھے فرش پر چت پڑے جانسن اور کمرے کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر مارکس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے استفسار کیا، کیا جانسن مر گیا ہے؟ نہیں، زندہ ہے، میں نے جواب دیا۔ تبھی جارج نے فرش پر بیٹھ کر بے ہوش پڑے جانسن کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، یہ زندہ ہے۔ جارج نے بھی میری بات کی تصدیق کی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ مارکس نے اب کی بار تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ساتھ ہی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، میں نے پیٹ میں اٹھنے والی تکلیف کو سہتے ہوئے جواب دیا۔ در حقیقت جانسن نے تو مجھے اپاہج بنانے کی اپنی پوری کوشش کی تھی۔ مارکس نے میری بات قطع کی۔ اچھا ہوا تم نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ الو کا پٹھا شکست پر پاگل ہو کر انتہائی قدم اٹھانے یہاں پہنچ جائے گا۔ اگر یہ تمہیں مار دیتا تو ہیری ٹام نے اس کے ٹکڑے کر کے شکاری کتوں کے آگے ڈال دینے تھے۔ اس کے لہجے میں غصے کی علامت شامل تھی۔ پھر مارکس نے مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لے جاؤ اسے اور کمرے میں بند کر دو، صبح میں ہیری ٹام سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دو مسلح افراد جانسن کو دونوں بازوؤں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ مارکس نے میرا کندھا تھپ تھپایا، اب تم آرام کرو، کل ہم نے ناشتے کے بعد روانہ ہونا ہے۔ پھر اس نے ایک شخص سے کہا کہ میرے زخم دیکھے۔ شاید وہ پیرا میڈیکل سے وابستہ رہ چکا تھا۔ اس نے مہارت سے میری شرٹ اتاری اور الماری سے میڈیکل باکس نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی۔ صد شکر کہ میں زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن پسلیوں اور پیٹ میں درد بدستور موجود تھا۔ باقی کی رات میں نے آنکھوں پر ہی کاٹی۔ صبح ناشتے کی میز پر مارکس اور جارج موجود تھے۔ مسلح افراد بدستور نگرانی پر تعینات تھے۔ ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ہیوسٹن روانہ ہو گئے۔ سمندر کے اوپر سفر کرتے ہوئے مجھے وہ جزیرہ بھی دکھائی دیا جہاں بیرٹ اور اس کی بیوی اور اس کا سسر رہتے تھے۔ ساحل پر ایک اسٹیمر بھی موجود تھا۔ یہ وہی اسٹیمر تھا جس پر مجھے بلیک پوائنٹ جزیرے پر لے جایا جا رہا تھا۔ جزیرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بیرٹ کی یاد آ گئی۔ ساتھ ہی اس کی بیوی گریٹا کا بھی خیال آیا۔ وہ بیچاری بیرٹ کی موت سے لا علم تھی اور یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اس کا یہ انتظار لا حاصل ہی رہے گا۔ میں نے دل محسوس کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحوں کے بعد ہیلی کاپٹر اس جزیرے سے دور چلا گیا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا مارکس اور جارج پرغور نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں پھیری اور سمندر کی طرف دیکھا۔ مارکس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو سوچ رہے ہو، جارج نے کہا۔ اگر فرار ہونے کا سوچ رہے ہو تو فضول میں اپنا دماغ تھکا رہے ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا۔ میرے لہجے میں خود بخود ناگواری عود آئی۔ مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ تو گرل فرینڈ کی یاد آ رہی ہوگی، مارکس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ گرل فرینڈ؟ بے اختیار میری آنکھوں کے سامنے شانزے کا سراپا لہرا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس سے بات کیے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ ہیوسٹن پہنچنے کے بعد مجھے موقع ملا تو میں واشنگٹن شوفرڈ جان کے پاس جاؤں گا۔ اس کے ذریعے حیدر الماس اور شانزے سے رابطہ کروں گا۔ دفعتاً جارج کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں، اسے واقعی اپنی گرل فرینڈ یاد آ رہی ہے جو اس کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ میں خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ مارکس نے پوچھا، کیا نام ہے تمہاری گرل فرینڈ کا اور وہ کہاں رہتی ہے؟ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا تو مارکس اور جارج دونوں ہی حیران رہ گئے۔ میں نہیں مانتا، جارج نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ہینڈسم ہو، جوان ہو اور خوبصورت بھی، پھر بھی تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے، حیرت کی بات ہے۔ تم نہ مانو میری بلا سے، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے حیران ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہمیں دیکھ لو، مارکس نے اپنے بارے میں انکشاف کیا۔ اس عمر میں بھی میری 4 گرل فرینڈز ہیں۔ وہ پھر جارج سے مخاطب ہوا، جارج تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ میری بھی 4-5 ہی ہیں، جارج نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، جیسے 5 گرل فرینڈز رکھ کر اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں کہا لگا گئے۔ میں نے کندھے اچکائے اور باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم ہیوسٹن پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر نے ایک عمارت کے بہت بڑے احاطے پر ہیلی پیڈ پر لینڈ کیا۔
اس کے بعد مجھے ایک کار میں بٹھا کر ایک اپارٹمنٹ میں لے جایا گیا۔ 2 کمروں اور درمیانے سائز کے ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل وہ اپارٹمنٹ کافی شاندار اور وسیع تھا۔ وہ ایک عمارت کی 4تھی منزل پر تھا۔ دونوں کمروں میں وال ٹو وال کارپیٹ، چمکتا ہوا آرام دہ فرنیچر اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ کچن بھی کافی بڑا اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ تم فی الحال یہیں رہو گے؟ مارکس نے مجھ سے کہا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ تم لوگ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہم مسٹر ہیری کے پاس جا رہے ہیں، مارکس نے بتایا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولا، اور ہاں، ایک بار تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم 24 گھنٹے ہمارے مسلح آدمیوں کی نظر میں رہو گے۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام سے کال کر کے منگوا لینا، مارکس نے مزید سمجھایا۔ ویسے کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور میں طائرانہ نظروں سے اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا۔ پھر میں نے دونوں کمرے دیکھ لیے۔ ایک کمرے کے وارڈروب میں میرے لیے نئے سوٹ، رنگ برنگی ٹائیاں اور اسی طرح کے جوتے بھی موجود تھے۔ گویا اس اپارٹمنٹ میں میرے لیے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ اپارٹمنٹ خوابناک انداز میں بنایا گیا تھا۔ ہر چیز سے خوابناکی جھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میری محویت ٹوٹی اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ لڑکی بے پناہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سرو قد، نازک اندام تھی۔ رنگت نہایت ہی دودھ کی طرح تھا۔ اس کے لمبے لمبے سنہری بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 20 یا 21 سال تھی۔ میں استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ شاید وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھایا۔ ہائے، آئی ایم فلورا، فلورا رابرٹ۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم مورس۔ نائس نیم، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون تھی اور کیا کرنے آئی تھی۔ میں اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ اس نے میری مشکل خود ہی حل کر دی۔ بولی، مسٹر مورس، میں 7 والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ اس اپارٹمنٹ میں ایک باکسر آ کر ٹھہرا ہوا ہے تو میں تجسس سے مجبور ہو کر آ گئی، کیونکہ مجھے باکسنگ پسند ہے۔ کیا تم ہی وہ باکسر ہو جو… میں نے لمبی سانس کھینچ کر اپنے اندر انڈیلی۔ جی، میں ہی باکسر ہوں۔ اس بار وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو گئی۔ جب بولی تو اس کے لہجے میں حیرت کی آمیزش شامل تھی۔ لیکن تمہاری جسامت سے تو نہیں لگتا کہ تم باکسر ہو۔ میرا مطلب ہے کہ باکسروں کے جسم تو کثرتی ہوتے ہیں، ڈیل ڈول، لمبے، سر سے گنجے۔ تم تو ہینڈسم اور ینگ ہو، یقیناً تم میری عمر کے ہوگے۔ کہتے کہتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سن کر میں زیر لب مسکرا دیا، پھر کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن میں ان باکسروں سے ذرا مختلف ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، تم سے مل کر مجھے اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ میں ہچکچایا، تاہم میں نے اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، آف کورس، آؤ۔ کہتے ساتھ ہی میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ صوفے پر براجمان تھی۔ کیا پیو گی، چائے یا کافی؟ میں نے میزبانی کا مظاہرہ کیا۔ کافی، وہ سوچ کر بولی۔ اوکے، بیٹھو، میں کافی بنا کر لاتا ہوں، میں نے کہا، قبل اس کے کہ میں کچن کی طرف بڑھتا۔ وہ کھڑی ہوئی اور جلدی سے بولی، رکو مسٹر مورس، میں کافی بناتی ہوں۔ میرے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ میں کافی بہت اچھی بناتی ہوں۔ تمہیں بھی یقیناً میری بنائی ہوئی کافی پسند آئے گی۔ کیا کچن میں کافی کا سامان موجود ہے؟ یس، میں نے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکی کا وہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یقیناً باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش فہم بھی تھی۔ ہماری مذہبی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جہاں 2 نامحرم موجود ہوں وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں اسے ہیری ٹام نے تو نہیں بھیجا میری نگرانی کے لیے یا میری دل جوئی کے لیے، لیکن بعد میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ 7 والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد فلورا رابرٹ کافی سے بھرے 2 کپ اٹھائے آ گئی۔ ایک کپ اس نے میرے سامنے ٹیبل پر رکھا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ بے حد پر اعتماد اور پر اطمینان تھی۔ کافی پلانے کا شکریہ، اس نے کافی کی چسکی لینے کے بعد زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تو میں نے بھی اخلاقاً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تک تم کتنے مقابلے کر چکے ہو؟
وہ کافی پینے کے ساتھ ساتھ میرا انٹرویو کرنے لگی۔ میں نے لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر جواب دیا، صرف 3-4۔ کتنے ہارے اور کتنے جیتے؟ سبھی جیتے ہیں۔ نائس، وہ ستائش بھرے لہجے میں بولی۔ سوری، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا انٹرویو کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے باکسنگ سے بے حد دلچسپی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ کوئی باکسر میرا فرینڈ ہو۔ اسی لیے جب مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک باکسر آ کر ٹھہرا ہوا ہے تو میں ایکسائٹیڈ ہو کر تم سے ملنے آ گئی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا نا؟ اٹس اوکے، میں نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس، وہ متشکر لہجے میں بولی۔ کافی کیسی لگی؟ اس نے کافی کی بابت دریافت کیا۔ بہت اچھی، میں نے سچے دل سے تعریف کی۔ واقعی اس نے کافی بے حد مزیدار بنائی تھی، سب اس کے بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھل ہی اٹھی، کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، مطلب سب صحیح کہتے ہیں کہ میں کافی واقعی بہت اچھی بناتی ہوں؟ تھینک گاڈ، میں بھی اس کی دلجوئی کی خاطر مسکرا دیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اس اپارٹمنٹ میں باکسر آیا ہے؟ میرے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال موجود تھا، جو میں نے فلورا سے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ مسز ہیریسن نے بتایا ہے، فلورا نے بتایا۔ شاید انہیں کسی نے بتایا تھا۔ جواباً میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تھا کہ فلورا کافی پینے کے بعد وہاں سے چلی جائے۔ یہ خاموشی زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ فلورا نے کافی کی چسکی لینے کے بعد استفسار کیا، مسٹر موریس، اب تمہارا باکسنگ کا مقابلہ کب اور کس سے ہے؟ بہت جلد، میں نے حتی الامکان اپنے لہجے کی بیزاریت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ کس باکسر سے؟ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اوکے، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کافی ہم دونوں نے ہی پی لی تھی اور کپ میز پر پڑے تھے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ میری کوئی بات تمہیں بری تو نہیں لگی مسٹر موریس؟ نہیں، میں نے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مصافحہ کرتے ہوئے بولی، تم سے مل کر بہت اچھا لگا مسٹر موریس۔ میں دوبارہ آؤں گی تم سے ملنے۔ ویسے اگر تم ملنا چاہو تو میں ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، تم بلا جھجک آ سکتے ہو۔ اور ہاں، اگر کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ سکتے ہو، میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں امریکی معاشرے کے بارے میں سوچتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا کہ اگر یورپ میں کسی لڑکی کا بوائے فرینڈ نہ ہو تو اس کے والدین برا مان جاتے ہیں۔ اب یہ سچ تھا یا جھوٹ، میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 72 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں رات کافی دیر تک جاگتا رہا تھا، اس لیے صبح کافی دیر تک سوتا رہا۔ اگر کال بیل مسلسل نہ بجتی تو میں شاید بیدار نہ ہوتا اور دیر سے ہی اٹھتا۔ میں نے لحاف ایک سائڈ پر کیا اور جوتے پہن کر جمائیاں لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ مارکس اور جارج آئے ہوں گے، لیکن جب دروازہ کھولا تو سامنے فلورا رابرٹ موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور ٹرے پر ناشتے کے لوازمات تھے۔ ہائے موریس، اس نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے فلورا، میں نے بھی رسماً مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم شاید سو رہے تھے۔ ہاں، آئی ایم سوری، وہ پشیمانی سے بولی، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ اٹس اوکے، میں نے کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں نے کندھے اچکائے۔ یعنی تمہیں برا نہیں لگا؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں، مجھے برا نہیں لگا، میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا، حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ تھینکس، وہ سرشار لہجے میں بولی۔ تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں کافی بنا لیتی ہوں۔ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، ہم دونوں اکٹھے ہی ناشتہ کریں گے۔ میں دل ہی دل میں بیزاریت محسوس کرتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ فلورا رابرٹ تو جونک کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ آزاد خیال معاشرے کی پروردہ تھی۔ اس کے لیے بوائے فرینڈ رکھنا کوئی قباحت نہیں تھی۔ آج میں، کل کوئی اور پرسوں کوئی اور، لیکن میں شانزے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیزا بھی میرے پیچھے پڑی تھی۔ اس نے بھی اظہار محبت کر دیا تھا، لیکن صد شکر کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد میں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو فلورا کافی بنا کر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ دوران ناشتہ فلورا نے استفسار کیا، مورس، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، پوچھو۔ میرا قیاس تھا کہ وہ مجھ سے میری گرل فرینڈ یا زندگی کے بارے میں پوچھے گی۔
کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میرا قیاس درست ثابت ہوا۔ ہر لڑکی جس نوجوان سے ملتی ہے تو وہ اس سے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں ضرور پوچھتی ہے، جیسا کہ فلورا پوچھ رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ میں مورس تھا، علی نہیں۔ میں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، نہیں۔ کیا واقعی؟ فلورا نے بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ ویری اسٹرینج، کہتے ساتھ ہی اس نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ میں نے اس کے لب و لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی ہے۔ وہ سرشاری کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تمہارے فینز میں لڑکیاں تو ہوں گی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ میں نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، تمہارے کتنے بوائے فرینڈز ہیں؟ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا۔ اس بار وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے اب صوفے سے ٹیک لگا لی تھی، لیکن وہ دھوکے باز نکلا، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ باہر کیف تم یہ بتاؤ کہ کیا تم میرا بوائے فرینڈ بننا پسند کرو گے؟ اس نے یہ بات بڑی بے باکی سے کہی کہ میں اندر ہی اندر دنگ رہ گیا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کافی کا سپ لینے کے بعد اس نے ہنکاری بھری، اوکے تم سوچ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرے حق میں فیصلہ کرو گے۔ مجھے تمہاری گرل فرینڈ بن کر بے حد فخر ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹرے اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور میں نے شکر ادا کیا۔ مگ دھونے اور کیبنٹ میں رکھنے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اسی شام ہی مارکس اور جارج آ گئے۔ شاید ان دونوں کی جوڑی مضبوط تھی، کیونکہ وہ ہر جگہ اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ ان کی آمد غیر متوقع نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً ہیری ٹام کا کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے، کیونکہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی تھی، کم ضرور ہو گئی تھی۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ مارکس نے خوش دلی سے میری خیریت دریافت کی۔ وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دل لگ گیا یہاں؟ ایک رات میں کیسے دل لگ سکتا ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ لگ جائے گا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کہیں گھومنے پھرنے بھی گئے ہو یا اپارٹمنٹ میں ہی قید ہو؟ نہیں، ابھی تک تو گھومنے پھرنے نہیں گیا، میں نے کہا۔ بہرحال تم سناؤ، کس لیے آئے ہو؟ مارکس نے ہنکاری بھری، ساتھ ہی اس نے ماسک تھوڑی تک کر لیا۔ پھر اس نے بات آگے بڑھائی۔ 4 روز کے بعد تمہارا اسٹیفن سے مقابلہ ہے۔ اسٹیفن نیو یارک کا نامور اور ناقابل تسخیر باکسر ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہ مقابلہ بے حد اہمیت کا حامل ہے اور تمہیں اسٹیفن کو ہر حال میں شکست دینی ہے۔ اس میں ہیری ٹام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اسٹیفن وہ باکسر ہے جسے آج تک کوئی بھی شکست نہیں دے سکا۔ میں نے اس کی بات کے درمیان ہی کہا، مسٹر مارکس، جب اسے کوئی بھی باکسر شکست نہیں دے سکا تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا مجھے جادو کی چھڑی گھمانی ہوگی؟ میری بات پر مارکس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ تو تم پر منحصر ہے مسٹر مورس۔ ہیری ٹام کو تم پر یقین ہے اور تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے کہ تم اسٹیفن کو شکست دے سکتے ہو۔ اسی لیے اس نے پہلا مقابلہ ہی ایسے باکسر سے رکھا ہے جو ناقابل تسخیر ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، میں نے جواباً کہا۔ مارکس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی ایک شیشی نکال کر میری طرف بڑھائی تو میں نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے شیشی لے لی۔ شیشی میں سرخ رنگ کا محلول تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کی میڈیسن ہے مسٹر مورس، مارکس نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم ہر کھانے کے بعد اس میڈیسن کا آدھا چمچ لیتے رہنا، اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا اور تم اسٹیفن سے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکو گے۔ میں جانتا تھا کہ دنیا بھر میں موجود ریسلر، باکسر اور دوسرے کھلاڑی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے طاقت کی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ میڈیسن کے مسلسل استعمال سے کئی گنا طاقت بڑھ جاتی ہے اور جسم پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ دوران فائٹنگ گھونسوں اور لاتوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے مورس، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا۔ پھر مارکس اور جارج نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، ٹھیک 4 روز کے بعد تمہارا اسٹیفن سے مقابلہ ہے، تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ میں نے شیشی ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے کہا، مسٹر مارکس؟ وہ رک گئے۔ ہاں بولو۔ مجھے ہیری ٹام سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ ابھی تمہاری ہیری ٹام سے بات نہیں ہو سکتی، مارکس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ لندن گیا ہوا ہے، 2 روز کے بعد اس کی واپسی ہے، ڈونٹ وری۔ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گا۔ ان کے جانے کے بعد صوفے پر بیٹھ کر میں نے شیشی اٹھائی اور غور سے اس میں موجود محلول کو دیکھا۔ یہ ممنوعہ میڈیسن ہوتی ہیں، انہیں عام آدمی نہیں خرید سکتا، لیکن جن کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں وہ یہ بآسانی خرید لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہیری ٹام ایک گروہ کا سربراہ تھا
یقیناً اس کے تعلقات بھی وسیع ہوں گے۔ میں ہیری ٹام سے بات کر کے روزینہ کی بابت بات کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ان 2 روز میں کیا کارروائی کی ہے۔ میں رتن کمار کے چنگل سے روزینہ کی بازیابی کی شرط پر ہی اس کے لیے باکسنگ مقابلے کے لیے تیار ہوا تھا۔ بہرکیف اب اس کی لندن سے واپسی پر ہی بات ہوگی۔ اگلے روز شام کو فلورا رابرٹ پھر میرے اپارٹمنٹ میں آ دھمکی۔ اسے دیکھ کر مجھے کوفت تو ہوئی، لیکن میں نے اظہار نہ کیا۔ وہ جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے سر پر فلیٹ ہیڈ تھا، پیروں میں ہیل تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ اسے جاذب نظر بنا رہا تھا۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، مسٹر مورس، تیار ہو جاؤ، چلیں۔ کہاں؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ باہر ڈنر کرنے۔ ہم کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرنے چلتے ہیں، اس نے کہا۔ پھر وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی، پلیز انکار نہ کرنا مورس، جب سے تم یہاں آئے ہو اپارٹمنٹ میں قید ہو۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ویسے بھی آج موسم بے حد اچھا ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد ہم گھومیں گے پھریں گے، گھومنے پھرنے میں مزہ آئے گا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ فلورا، میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس بار اس کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی مورس، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بادل نخواستہ مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ ویسے بھی میں اپارٹمنٹ میں پڑے پڑے کوفت کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں تیار ہو کر آ گیا اور ہم اپارٹمنٹ سے نکل پڑے۔ لفٹ کے ذریعے ہم عمارت سے باہر نکل آئے۔ شام ہو چکی تھی اور مصنوعی روشنیاں جا بجا پھیلی ہوئی تھیں۔ باہر آنے کے بعد میں نے اس سوچ کے تحت طائرانہ نظریں ادھر ادھر گھمائیں کہ میری نگرانی کے لیے ہیری ٹام کے آدمی وہاں ضرور موجود ہوں گے، لیکن مجھے وہاں ایسا کوئی بھی آدمی دکھائی نہ دیا جس پر میں ہیری ٹام کے آدمی ہونے کا شبہ کر سکتا۔ یہ بات یقینی تھی کہ ہیری ٹام کے آدمی خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہے ہوں گے، ورنہ وہ مجھے کیسے ایک اپارٹمنٹ میں اکیلا چھوڑ سکتے تھے۔ ہمیں سڑک کے کنارے کھڑے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ فلورا نے ڈرائیور کو ایک ہوٹل کا نام بتا دیا۔ ٹیکسی ہوٹل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ فلورا کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ شاید وہ میری سنگت پا کر سرشاری کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ دفعتاً میری نظر بیک مرر پر پڑی تو مجھے گرے کلر کی ایک کار دکھائی دی۔ مجھے یاد تھا جب ہم ٹیکسی میں روانہ ہوئے تھے تو میں نے یہ کار اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی دیکھی تھی۔ اس وقت میں نے سرسری نظر ڈالی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے، کہ میں کہاں جاتا ہوں، کس کے ساتھ جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ 40-45 منٹ کے بعد ٹیکسی ایک شاندار اور جدید طرز تعمیر کا نمونہ ہوٹل کے مین گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ کرایہ دینے کے بعد ہم ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ فلورا نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر سرگرمیوں میں نرمی برتی گئی تھی، وہیں ہوٹلنگ پر بھی پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ البتہ ماسک پہننے ضروری قرار دیے گئے تھے، جو کہ ہم نے ٹیکسی میں ہی چہروں پر پہن لیے تھے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا بھی پھیل رہا تھا، اس لیے ہوٹل کی ساری لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ وہاں گویا دن کا سا سما دکھائی دے رہا تھا۔ ہوٹل کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں زیادہ تعداد نوجوان جوڑوں کی تھی جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے کھلکھلا رہے تھے، گویا امریکی معاشرت کے تحت کھلی آزادی تھی۔ فلورا نے غیر محسوس انداز میں میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شاید وہ شو کروانا چاہتی تھی کہ اس کا بھی ایک بوائے فرینڈ ہے۔ ہال میں ایک ہلکی آواز میں میوزک بھی بج رہا تھا، گویا وہ ایک خوابناک ماحول تھا۔ فلورا نے آنے سے پہلے ٹیبل بک کروا دی تھی، جیسا کہ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ ہم کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک ویٹر شراب کی بوتل اور 2 جام لے کر کسی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ شاید یہ بھی فلورا نے آنے سے پہلے آرڈر کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم ٹیبل پر بیٹھیں تو وہ ویٹر شراب کی بوتل اور گلاس لے کر فوراً حاضر ہو جائے۔ میں نے جائزہ لیا تو وہاں جتنے بھی نوجوان جوڑے موجود تھے ان سب کی ٹیبلوں پر شراب کی بوتلیں اور جام موجود تھے، اور کئی تو ام الخبائث پینے کے باعث دھت تھے۔ فلورا نے بوتل اٹھائی اور ڈھکن کھول کر ایک جام میں شراب انڈیلنے لگی۔ جب اس نے دوسرے جام میں شراب انڈیلنی چاہی تو میں نے سرعت سے کہا، فلورا، میرے لیے جام مت بنانا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، کیوں؟ آج شراب پینے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے لہجے میں اکتاہٹ کی آمیزش شامل کی۔ بے فکر رہو، اس میں نشے کی مقدار بہت کم ہے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بہکے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ جام میں شراب انڈیلنی چاہی تو میں نے ہاتھ سے بوتل پکڑ کر اسے روک دیا۔ پلیز فلورا، میرا موڈ نہیں ہے، میں نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ تم پینا چاہو تو پی لو۔ اس نے بوتل میز پر رکھ دی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسے برا لگا ہے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ گو میں گوروں کے دیس میں موجود تھا اور یہاں شراب
پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی شراب پینے پر پابندی تھی، لیکن وہ میرے لیے ممنوع تھی۔ میں ام الخبائث کو کیسے منہ لگا سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے فلورا کو منع کیا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولی، جب تم نہیں پی رہے تو میں کیوں پیوں؟ شاید تم ناراض ہو گئی ہو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوئی، فلورا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تاہم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے میری بات بری لگی ہو۔ اگر وہ ناراض ہو بھی جاتی تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ فلورا نے ویٹر کو بلا کر شراب اور جام لے جانے اور کھانا لانے کی ہدایت کی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حال میں 2 لڑکے داخل ہوئے۔ ایک لڑکا سیاہ فام جبکہ دوسرا سفید فام تھا۔ دونوں ہی کثرتی جسم کے مالک تھے۔ سیاہ فام کے سر کے بال گھنگریالے تھے، اس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، جبکہ سفید فام شکل و صورت کا نارمل لڑکا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، سیاہ فام لڑکا باتیں کرتا ہوا اسی طرف اشارہ کر رہا تھا جدھر ہم دونوں موجود تھے۔ سفید فام نے بھی بے اختیار چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ فلورا کی چونکہ ان کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ انہیں دیکھ نہ پائی۔ میرے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ وہ دونوں ٹیبلوں کی سائیڈوں سے ہوتے ہوئے ہماری ٹیبل پر پہنچ گئے۔ سفید فام لڑکا مجھے ایسے گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اس کا قرضہ دینا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ فلورا کو شاید ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا، تبھی اس نے بھی چونک کر اپنے دائیں طرف کھڑے سفید فام پر نظر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ سراسیما ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے فلورا سے استفسار کیا، اچھا تو کیا یہ وہی ہے جس کی خاطر تم نے مجھ سے فرینڈ شپ ختم کر دی ہے؟ فلورا نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا، اس لیے جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں درستگی کی آمیزش شامل تھی۔ کرٹس، فرینڈ شپ میں نے ختم کی تھی یا تم نے؟ چند لمحے اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا، تم بھول رہے ہو شاید، لیکن میں تمہیں یاد کروا دیتی ہوں، تم نے ہی اینجلینا کی خاطر مجھے نظر انداز کیا تھا، اس کے پیچھے بھاگتے رہے، میں تمہیں کہتی رہی کہ تم اس سے دوستی چھوڑ دو، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات ہیں، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ ظاہر ہے تمہاری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی تھی، میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بالآخر میں نے تم سے فرینڈ شپ ختم کر دی۔ فلورا نے اس لڑکے کا نام کرٹس لیا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، دیکھو فلورا، ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، ہم اب بھی صرف اچھے دوست ہیں اور بس۔ لیکن اچھے دوست؟ اس بار فلورا کے لہجے میں استہزاء تھا۔ میں نے اگر تم دونوں کو اپنی آنکھوں سے قابل اعتراض حالت میں نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں تم پر یقین کر لیتی۔ بہرحال اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فلورا، یہ کہتے ہوئے کرٹس نے اس کا بازو پکڑ لیا، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ فلورا منمنائی، میرا بازو چھوڑو، چلو میرے ساتھ۔ نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا بازو۔ فلورا نے کہتے ساتھ ہی اپنا بازو کرٹس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن شاید اس کی گرفت سخت تھی، اس لیے وہ منمنا کر رہ گئی۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ حال میں بیٹھے جوڑے بھی اب ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان سب کی نظروں میں اشتیاق تھا کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔